السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں شفا یوسف زئی۔ آئین کی بالادستی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، یہ وہ نعرہ ہے کہ جو ہم گزشتہ 75 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کہ پارلیمنٹ اور آئین عملی طور پر بالادست نہیں ہے، جس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اب ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں کی صفوں سے یہ نعرہ بلند ہوا ہے، اور آج سے اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی مرکزی تھیم آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی ہے۔ قومی کانفرنس کے ابتدائی روز محمود خان اچکزئی اور شاہد خاقان عباسی سمیت مختلف اپوزیشن رہنماؤں، میڈیا پرسنز، وکلاء اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے خطاب کیا ہے، جس میں موجودہ حالات کے تناظر میں آئین کی بالادستی پر زور دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئینی بالادستی کے لیے ہونے والی قومی کانفرنس کے انعقاد میں اپوزیشن جماعتوں اور منتظمین کو شدید مشکلات کا سامنا رہا، جن کے بقول ایونٹ کا وینیو 3 بار تبدیل کرنا پڑا، جس کے بعد گزشتہ روز اپوزیشن رہنماؤں کو باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اعلان کرنا پڑا کہ قومی کانفرنس ہر صورت منعقد کی جائے گی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی ناظرین، بلکہ کانفرنس کے پہلے دن کے اختتام کے بعد اپوزیشن رہنماؤں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ان کو متعلقہ ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ایونٹ کے دوسرے دن کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کر لیں۔ اب یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں منعقد کی جا رہی ہے کہ جب پی ٹی آئی اور جیل میں قید عمران خان ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی قیادت چیف جسٹس سے اپنی حالیہ ملاقات میں بھی یہ مدعا جو ہے وہ تفصیل سے ان کے سامنے رکھ چکی ہے، جبکہ اسی تناظر میں عمران خان جیل سے آرمی چیف کے نام 3 خطوط بھی لکھ چکے ہیں۔ قومی کانفرنس کے انعقاد سے آئینی بالادستی کو ممکن بنانے کے لیے کیا لاہ عمل اب سامنے آئے گا، اور کیا تمام اپوزیشن اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر متفق ہو سکتی ہے؟ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر اور سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ جی السلام۔ بہت شکریہ عباسی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خاصی آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا، کل سے ہم خبریں سن رہے تھے کہ ایک ہوٹل، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ 3 دفعہ وینیو کی تبدیلی ہونا، اور پھر آج بھی ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا جانا کہ بھئی اب کل کے دن کہیں اور چلے جائیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ یہ چوتھا وینیو ہے، یہ چوتھا وینیو 3 پہلے انتظامیہ نے بند کرا دیے مختلف بہانے کر کے، اور یہ چوتھا ہے۔ تو آج تو بڑے آرام سے کانفرنس بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن شام کو پتہ چلا کہ حالانکہ 2 دن کی بکنگ ہے کہ وہ جناب کچھ لوگ آئے ہیں انتظامیہ جو بھی ہیں، اور انہوں نے ہوٹل والوں کو کہا جی کہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا لکھ کے دینے کہ کیا وجوہات ہیں، تو پھر لکھ کے دیا؟ نہیں، کچھ لکھ کے نہیں دیا۔ پھر ہم کل وہاں پر جائیں گے 10 بجے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کیا مطلب جائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو اپنی طرف سے آپ تو تیار ہیں نا کہ ہم تیار ہیں، ہم تو اپنی کانفرنس کرنی ہے دوسرا دن۔ if they don't let you in پھر بات کریں گے، پھر پاکستان کے عوام سے بات کریں گے، اور سڑک پہ کر لیں گے کانفرنس، یہی کر سکتے ہیں۔ سڑک پہ اجازت مل جائے گی یا نہیں؟ یہ دیکھیں بڑا مشکل ہے، اب تو سڑکیں بھی ہماری نہ رہی۔ میں نے یہ بہت سے معاملات دیکھے ہیں، پیس پارٹی کا دور بھی دیکھا ہے، جنرل مشرف کا دور بھی دیکھا ہے، عمران خان صاحب کا بھی دور دیکھا ہے، وہاں بھی غیر قانونی باتیں ہوتی تھی، کبھی یہ حرکتیں نہیں ہوئی۔ آپ بھائی اپوزیشن ہے، آپ کا حق ہے بات کریں، اور آئین کی بات ہو رہی ہے یہاں، یہ جلسہ نہیں ہے، یہ کانفرنس ہے، اس میں 50-60 لوگوں کی دعوت ہے ایک وقت میں، وہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بات بھی آئین کی کر رہے ہیں۔ تو اتنی کمزور، اتنی خوفزدہ حکومت میں نے آج تک نہیں دی۔ اس حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس ساری کانفرنس کے حوالے سے اتنی خوفزدہ حکومت ہے کیوں؟ مطلب یہ بات چیت ہوگی وہاں پر، کیونکہ مینڈیٹ نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں، چوری شدہ الیکشن ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے، ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، یہ جن کرسی پر بیٹھے ہیں ان کی نہیں ہے، یہ جانتے ہیں، اسی لیے خوفزدہ ہیں، وہ آئین کے لفظ سے خوفزدہ ہیں۔ لیکن کانفرنس سے خوف کیسا؟ خوف ہے نا، بس ڈر ہے، ہر بات سے ڈر ہے، یہ حکومت ہر چیز سے گھبراتی ہے۔ بھائی 2 دن کانفرنس ہوتی، بات ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ قیامت آ جانی تھی، اب کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہاں تو ہر 2 گھنٹے بعد ایک میڈیا ایونٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی کل بھی رات کو پریس کانفرنس ہوئی بارش کے اندر، آج بھی پریس کانفرنس کر کے آئے ہیں۔ ہم تو پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہتے، تو یعنی کہ ہم یہ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، وہ روز ایک نیا میڈیا ایونٹ کریٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اب آپ لوگوں کا فیصلہ اٹل ہے کہ چاہے جگہ نہ بھی دی تو اب ہم 5واں وینیو نہیں دیکھیں گے، ہم باہر سڑک پہ جائیں گے اپنی وہاں پہ، پھر اگلا لاہ عمل طے کریں گے کیا کرنا ہے۔ کانفرنس ہم نے کرنی ہے،
ٹھیک ہے. اچھا اب عباسی صاحب ایک اور بات بھی ہے جو کہ وجہ ہمیں کم از کم سمجھ آئی, یہ میں آپ سے کنفرمیشن چاہوں گی یا آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کل پروگرام میں جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سندھ کی قوم پرست جماعتوں کو بھی دعوت دی ہے, اور وہ ایک سندھ کے دورے پر تھے مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ اپوزیشن کی جانب سے, اور ان کو دعوت دی ہے, وہ آئیں گے اور وہ ایسی تقاریر کریں گے یا وہ کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ شاید آپ کا میڈیا یہ دکھا نہ سکے, اور اگر تو آپ کا میڈیا پاکستان کی فکر کرتا ہوا تو پھر اس کو دکھا دے گا, اگر آپ کے میڈیا کو پاکستان کی فکر نہ ہوئی تو پھر آپ لوگ وہ چیزیں نہیں دکھائیں گے. تو کیا کوئی تقریروں سے خوف ہے, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے, کوئی ایسا تقریر کچھ سے کیا خوف ہے؟ ہم نے ہر ایک کو کہا ہے کہ آپ جو مقصد ہے اس کانفرنس کا اس کو سامنے رکھیں, اس پر بات کریں, لیکن آپ کسی پہ قدغن نہیں لگا سکتے, سب ذمہ دار لوگ ہیں. اگر کوئی بات کر دے جو اختلافی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی قیامت نہیں آتی, جمہوریت ہے نا, ٹالریٹ کریں نا, جمہوریت ہے نا, ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہے. آپ حق تو نہیں بات کرنے کا لے سکتے, میں اسے اتفاق کروں یا نہ کروں یہ میری مرضی ہے, لیکن آپ وہ حق نہیں لے سکتے. مطلب یہ تو ویسے کوئی اختلافی بات نہیں ہے, اگر ان کے صوبے کے حوالے سے ایشو کے حوالے سے پانی کے ایشو پہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی تو یہ بالکل, تو ان کا وہ رائٹ ہے. سارے سندھ کا مسئلہ ہے, اور وہ ساری ایک غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے, اور ویسے ہی ایک صوبے کے اندر اتنا اس کے بارے میں پریشانی ہے, ہر آدمی اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے. آپ جو نہریں بنا رہے ہیں پنجاب, 6 نہروں کی اجازت دے دی گئی ہے, تو اس میں پانی کہاں سے آئے گا؟ کیا وہ پنجاب کے حصے سے جائے گا یا ہمارے حصے سے جائے گا؟ جو معاہدہ ہے اس کے تحت آپ ایک قطرہ پانی بھی دوسرے صوبے کا نہیں لے سکتے, تو پھر نہریں کیوں بن رہی ہیں؟ تو یہ مختلف سوالات اس کی کوئی جواب آج تک حکومت دے نہیں پائی. اچھا اب عباسی صاحب ایک بڑا آن اے لائٹر نوٹ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اب بہت سارے ایسے لوگوں کو جو کہ اپوزیشن اتحاد کے اب ممبران ہیں یا انہوں نے جوائن کر لیا ہے آفیشیلی پراپر طریقے سے, جو کہ پہلے کل تک شاید پرسوں تک اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں تھے, اب ان کو کیا یہ احساس ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت پچھلے 2 سال سے کس کرب سے گزر رہی تھی؟ نہیں, کرب سے سارے گزرتے ہیں, ہم بھی 4 سال کرب سے گزرتے رہے ہیں, انہی کے ہاتھوں جو آج کرب سے گزر رہے ہیں. کرب دینے والا اور کرب برداشت کرنے والا بدل جاتا ہے. یہ ہم چند لوگ ہیں جو اس وقت کرب میں تھے, آج بھی کرب میں ہیں. عباسی صاحب آپ تو ہیں ویسے لیکن ویسے اب ہم مطلب مختلف حکومت والے نمائندوں سے جب ہم بات کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ بھئی اپوزیشن مل گئی ہے, بیٹھ گئی ہے, ایک کانفرنس کر رہی ہے 2 روزہ باقاعدہ طور پہ, پوری سول سوسائٹی میڈیا کے پریکٹیشنرز کو دعوت دی ہے, تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں نے ان پہ گرفتاریاں کرنی ہیں یا ایک نیا اسپیل ہم دیکھیں گے مقدموں کا یا کیسز کا؟ تو وہ تو خیر اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں, لیکن آپ سے بھی میں یہی سوال پوچھوں گی کہ کیا آپ لوگ مینٹلی اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ہو سکتا ہے گرفتار بھی ہو جائیں, ایف آئی آریں بھی ہو جائیں, یہ دوبارہ وہ جو آپ گزار کے آئے ہیں وہ دوبارہ سے آپ کو؟ پاکستان کی سیاست ہے نا, یا جمہوریت ہے, نہ آئین ہے, نہ رول آف لا, یہی ہم بات کر رہے ہیں, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. چیف جسٹس کی حالت یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن سن ہی نہیں سکتا. یہ آج ہمارے ملک کا چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نہیں سن سکتا. یہ آپ نے سنا ہے دنیا میں کبھی؟ وہ بینچ نہیں بنا سکتا. بینچ بن گیا, اب تو وہ بینچ بن گیا, بینچ نہیں بنا سکتا. اب آئین کے تحت اب وہ بینچ الگ ہو گیا, اور وہ جی اب بینچ بھی حکومت بنا کے بھیجتی ہے. فیصلے بھی, میں نے کہا فیصلے بھی لکھ کے بھیج دیا کرو, پڑھ دیا کریں گے. یہی حالت ہے, میں کو حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں, آج ملک کی یہ حالت ہے. ایک تماشا ہے یہ ملک, دنیا میں ایسا ملک کوئی نہیں ہے. یہ بنانا ریپبلکس ہوتی تھی وہ پیچھے رہ گئی ہم سے. مجھے کبھی کبھی ویسے اس بات پہ بڑا افسوس ہوتا ہے جس قسم کی کوریج پاکستان کے سیاست کے حوالے سے عالمی میڈیا میں ہوتی ہے, وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں, میں تو حرکتیں نہ کریں نا جو حرکتیں آپ کرتے ہیں. تو اب اس کانفرنس آج سارے دنیا میں آ رہا ہے جی کہ ایک اپوزیشن ہے وہ کانفرنس کر رہی ہے, کانفرنس کرنے نہیں دیتے. یہ رپورٹ ہو رہا ہے, یہ پوری دنیا میں رپورٹ. بھائی آپ کیوں اپنا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو اچھا اب عباسی صاحب آپ لوگوں کا وے فارورڈ ہے کیا؟ مثال کے طور پہ اب یہ 2 روزہ کانفرنس تو ہو گئی, کل دوسرا دن ہے, گزر جائے گا, اس کے بعد پھر کیا؟ جی دیکھیے ایک سلسلہ ہے نا, اپوزیشن اپنا کام کرتی ہے. ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو موقف ہے اس میں اتفاق آ جائے. جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی سوچ میں فرق ہوتا ہے, ان کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, الیکشن لڑو ایک دوسرے کے خلاف. تو ہم جو سوچ کو بھی ذرا ایک طرف لانا چاہتے ہیں اور اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں ان ایشوز پر جو ملک کے لیے بہتری رکھتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اب ایک ایکشن پارٹ بھی ہے اس ساری اسکیم کا, وہ ایکشن پارٹ ابھی تک تو مسنگ ہے, اور اب آگے آنے والے دنوں میں رمضان شروع ہو جائے گا. رمضان میں بھی ہم یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ احتجاج اس طرح سے پاسبلٹی بھی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے, لوگوں میں اس طرح سے ایک جذبہ بھی نہیں ہوتا, اور رمضان روزے وہ سب سلسلہ ہوتا ہے. تو جو بھی احتجاج ہوگا وہ رمضان کے بعد ہی ہو سکے گا. وہ ایکشن پارٹ میں آپ لوگوں کے احتجاج, پروٹیسٹ, سڑکوں پر آنا وہ ہے شامل؟ دیکھیے وہ آخری طریقہ ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ
پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر، مختلف فورم پر عوام کے سامنے اپنا موقف رکھتے ہیں. سڑک پہ پہلے دن سڑک پہ چلے جانا کیا مقصد ہے؟ کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی فتح کرنے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی نے کیا ہے نا، کیا حاصل ہوا اس سے؟ اس لیے یہ اپوزیشن ذرا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کو اپنے موقف کے اندر رہ کر اس موقف کو آپ نے واضح کرنا ہوتا ہے عوام پر، اس کو عوام کی تکلیف سے جوڑنا ہوتا ہے، پارلیمان کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے، حکومت کی پالیسی پر نکتہ چینی کرنی ہے، تنقید کرنی ہے، بہتری اس کی خرابی کو بیان کرنا ہے. یہی اپوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بیانات تو آ جائیں گے، سیمینار بھی ہو جائیں گے، کانفرنسز بھی ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر نمائندہ حکومت ہے، مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس، کمزور ہیں، بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، تو ان کو گھر پھر بھیجنا کون بھیجے گا، کس طرح سے بھیجیں گے؟ کیونکہ عدلیہ کا بھی پتہ ہے، باقی اداروں کی بھی سچویشن ہمارے سامنے ہے، تو وہ آخری سٹیپ پہ تو جانا تو پڑے گا ایونچولی. آپ پاکستان کے عوام ہی بھیجتے ہیں. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. اچھا، لمبی تحریک. جلدی مت کریں، حوصلہ اپنے تسلی سے. موقف کو بنائیں. حکومت کی کمزوری آپ کے سامنے ہے. کوئی بھی جمہوری الیکٹڈ حکومت ہوتی یہ حرکتیں نہ کرتی جو اس کانفرنس کے ساتھ ہو رہی ہیں. یعنی یہ کون سی سوچ ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیوں اپنی بدنامی بول لے رہے ہیں؟ اس لیے یہ تو حکومت کی کمزوری، اس کی غیر نمائندہ ہونا وہ تو واضح ہو چکا ہے. اب آپ نے اپنی بات کرنی ہے، اپنے موقف کو درست کرنا ہے. جو بڑی جماعت ہے ہمارے یہ اس اپوزیشن میں، پی ٹی آئی، یہ آئین کی بالادستی کو جتنا انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا، جتنا رول آف لاء کو انہوں نے وائلیٹ کیا، پاکستانی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں تھا. تو ان کو بھی اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. ان کی خوش قسمتی اور ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو آج حکومت ہے اس نے سب کو وہ عرصہ بھی بھلا دیا ہے. جتنی آج آئین کی پامالی، قانون کی پامالی آج ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. پتہ نہیں کس ہم ملک کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں، کیوں لے کر جا رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. یقین کریں میں بڑا سوچتا ہوں یہ کون سی سوچ ہے، یہ سوچ کیا کرنا چاہتی ہے پاکستان میں. کیونکہ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا تو میں چاہوں گی کہ آپ سے اس پہ تھوڑی سی اور بات کریں کہ جب آپ نے تو ظاہر ہے وزیر اعظم کے طور پر ملک میں کردار ادا کیا ہے، یو ہیو بین دی پرائم منسٹر، اس اہم آفس میں آپ بیٹھے ہیں، سارے صوبوں کو آپ ایک برڈز آئی ویو سے دیکھتے رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر یہ ہو رہا ہے، وہاں پر یہ ہو رہا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی سندھ میں کیا ایشو چل رہا ہے، بلوچستان میں کیا مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ہیں یا دیگر پانی کے ایشوز ہیں، آپ کو بطور سابق وزیر اعظم کیا سوچ آتی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ نہیں، بالکل نظر آتا ہے نا. آپ لا تعلق ہیں صوبوں سے. ہر 90 دن میں آپ نے سی سی آئی کی میٹنگ بلانی ہے، ان کی بات سننی ہے. صوبے آپ نہیں چلاتے، صوبوں کے معاملات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ نے ان کو مسائل مہیا کرنے ہیں، جو وفاق کے کام ہیں اس پہ آپ کنسنٹریٹ کریں. ان کے جو معاملات ہیں جہاں پر ان کا تعلق جو متاثر ہوتا ہے اگر وفاق سے یا بین الصوبائی جو معاملات ہیں، آپ سی سی آئی کی میٹنگ ہے اس کو بلائیں، اس پہ بات کریں. یہاں پر تو نہ میٹنگ ہوتی ہے تو بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے. تو ہم تو مسائل بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا، وزیر اعظم صاحب کے جو دورے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہر دوسرے دن ایک وزیر اعظم دورے پہ جا رہا ہے، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان وغیرہ وغیرہ؟ یہ دو طرفہ تعلقات ہیں، اس میں نہ ہی بات کی جائے تو اچھا ہے. یہ ملک کی بات ہے. یہ وزیر اعظم کو احساس ہونا چاہیے میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، کیا حاصل کرنے جا رہا ہوں. صحیح ہے، ان کے گولز ہونے چاہیے. اور فائنلی عباسی صاحب یہ بتائیے کہ مولانا صاحب آج کی کانفرنس میں نظر نہیں آئے. نہیں، مولانا صاحب اس کا حصہ ہیں. وہ کل والی میٹنگ میں، کل جب پولیٹیکل لیڈرشپ آئے گی، ان کے غفور حیدری صاحب میرا خیال تشریف لائیں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ مولانا صاحب بھی شاید زوم پر خطاب کریں. اچھا، تو وہ اس کا حصہ ہیں، وہ اس سے لا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کمپلیٹلی آن بورڈ ہیں اس چیز پہ؟ کوئی تحفظات ان کے؟ نہیں، تحفظات ان کے ہیں، بالکل تحفظات ہیں. ان کے تحفظات پی ٹی آئی سے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا تحفظات اپنے ایک طرف کر دیں، اس موقف پر آئین کے معاملے میں، رول آف لاء پر ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اب یہ معاملہ پی ٹی آئی اور ان کے درمیان طے ہونا ہے. وہ ہوتا رہے گا، وہ ہوتا رہے گا. جس پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم اکٹھے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر اعظم پاکستان، اور ملک کے حوالے سے فکر اور غور و فکر کر رہے تھے اور اظہار کر رہے تھے کہ آج کی حکومت کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور مینڈیٹ نہیں ہے حکومت کے پاس، کمزور ٹانگوں پر کھڑی ہے. موجودہ سیاسی منظرنامے پر حکومتی موقف جانیں گے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سارے تناظر میں حکومتی کیمپ کیا سوچ رہا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب.
جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سر آخر کیوں گورنمنٹ اتنی سہمی ہوئی نظر آ رہی ہے اپوزیشن کی جو قومی کانفرنس ہو رہی ہے 2 دن کی، کہ پہلے ان کو ایونٹ کے لیے وینیو نہیں مل رہا تھا، پھر اس کے بعد موجودہ وینیو کی انتظامیہ نے بھی معذرت کر لی، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب قومی کانفرنس کیا نہیں کر سکتی اپوزیشن؟ حکومت کو اس میں کیا ہے، انہوں نے خود ہی لینی تھی، کوئی جگہ لے لیں اور بات کر لیں لوکل ایڈمنسٹریشن سے، جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے یا پنڈی جہاں بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ بات کریں. ہمیں کوئی اس میں، میں تو فلی ان ٹچ تو نہیں ہوں آج کیا کوئی لیٹسٹ کیا خبر ہے، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے. اچھا لیکن شیخ صاحب اتنی سادی بات ہوتی تو ان کو 3 وینیوز آلریڈی نہ چینج کرنے پڑتے، 3 جگہوں سے تو پہلے ہی ان سے معذرت کر لی گئی، اور چوتھی جگہ جہاں پر آج ایونٹ ہو رہا تھا کل کے دن کے حوالے سے اسی ہوٹل نے کہہ دیا ہے کہ کل آپ دوسرا دن یہاں پر کانفرنس کا نہیں کر سکتے، تو کل کے لیے جگہ کوئی اور دیکھ لیں. آج ایک دن ہی ہم پر بھاری پڑ گیا، کچھ اس قسم کا معاملہ ہو گیا. نہیں، میڈیا والے بھی کوئی بات کو ذرا تھوڑا سا تفصیل لیں نا، یہ ایسا نہیں ہو تو ہوٹل والوں کی اپنی ہو سکتا ہے، ان کی کوئی آکوپینسی ہو یا کوئی معاملات ہو. مجھے کیونکہ ایگزیکٹ علم نہیں، میں کوئی صحیح آپ سے نہیں بات کر سکتا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہوٹل والوں کو اس سے کیا ہے، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو نجی ہے ڈیلنگز آپس میں، تو ہماری طرح حکومت کا تو اس میں معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، اب اپوزیشن کے جو رہنماؤں کی جانب سے آج ابتدائی طور پر اعلانات سامنے آئے ہیں، اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ایک اعلان یہ بھی سامنے آیا ہے کہ تحریک لازمی طور پر چلے گی اور ہر صورت چلے گی. حکومت اب اس تحریک کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ کیا ایک بار پھر کریک ڈاؤن ہوگا اور کیسز سمیت گرفتاریوں کا ایک نیا اسپیل ہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، یا آپ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی کسی قسم کی کیمپین چلائیں، کوئی بھی تحریک چلائیں، ان کی مرضی؟ دیکھیں، اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے، وہ کوئی تحریک چلائیں. ہمارا حکومت کا تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا اس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایک جگہ لے لے اور اپنے طور پہ جو اس سارے مذہب دنیا میں یہی ہوتا ہے. کبھی آپ نے یہ بتائیے مجھے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی جا کے یو کے میں ان کی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج ہوتا ہو. ہمارے ہاں یہ کیوں سوچ دیا گیا ہے کہ جا کے اسلام آباد میں دھرنا دینا ہے یا ڈی چوک میں جانا ہے؟ کیا کوئی جگہ دیکھیں نا، احتجاج ہوتے رہتے ہیں، ہونا چاہیے، ہر جگہ ہوتا ہے، پرامن احتجاج ہوتے ہیں اور وہ صحیح طرح منتشر ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ نئی قسم کی شروع ہوئی ہے کہ جا کے دھرنا دینا ہے اور سارے ہر چیز کو توڑ دینا ہے، جس جگہ سے گزرنا ہے اس کو ہر فنا کر دینا ہے، یہ تباہ کر دینا ہے. تو یہ تو کوئی احتجاج کا، جاپان میں دیکھتا ہوں احتجاج، جب زیبرا کراسنگ میں وہ ریڈ لائٹ جلتی ہے تو رک جاتے ہیں، اور پھر گرین لائٹ جلتی ہے تو پھر جاپان کا تو شیخ صاحب او والا احتجاج تھا، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب نے بتایا تھا او والا احتجاج ہے جاپانیوں کا. اور انہوں نے صحیح بتایا تھا، وہاں احتجاج اس طرح ہی ہوتا ہے. مطلب دنیا میں احتجاج یہ نہیں ہوتے کہ ہر چیز کو توڑ دو، گھروں کو توڑ دو اور جا کے آگ لگا دو، جلا دو، اور جس طرح کے 9 مئی کا احتجاج ہوتا رہا ہے آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے لیکن شیخ صاحب تو نہیں ہوتا. لیکن شیخ صاحب آپ نے چونکہ وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی بات کی، تو ویسٹ منسٹر کے سامنے ہر وقت احتجاج ہوتے ہیں وہاں پہ، اور 10 ڈاؤننگ جہاں پر وزیر اعظم ان کا رہائش پذیر ہوتا ہے وہاں پر بھی احتجاج ہوتے ہیں، بالکل وزیر اعظم کے گھر کے سامنے. جی وہ میں نے خود دیکھا ہے، میں موجود احتجاج 10 ڈاؤننگ کی بات آپ کر رہی ہیں نا. میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کی پارلیمنٹ کے سامنے میں نے کبھی احتجاج نہیں دیکھا کہ وہ پارلیمنٹ جہاں پہ ان کے ہاؤسز ہیں وہاں وہ بند کر دیں. میں نے نہیں دیکھا. اگر آپ نے دیکھا ہے تو بالکل بتا دیجیے گا. یہاں بھی پرائم منسٹر کے گھر پہ کوئی اگر جانا ہے، کوئی لوکل گھر ہے، وہ کون روک سکتا ہے کسی کو؟ اگر ان کا تو ایک کیونکہ 10 ڈاؤننگ ہے وہاں پہ وہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسا احتجاج اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تو کوئی کسی نے روکا نہیں ہے. ایک جگہ طے ہو جانی چاہیے نا کس جگہ پہ ہونا ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جگہ طے ہو جانی چاہیے. لیکن خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کہ وہ پرامن احتجاج یا او والے احتجاج تب ہو سکتے ہیں کسی ملک میں جب آگے سے گولی نے نہ آنا ہو. اگر گولی آئے گی تو پھر رد عمل اس پہ فرق ہو جائے گا. یہ خاقان عباسی صاحب کا رد عمل آیا تھا اس پر. گولی آنی نیچے، میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ گولی کا تو تعلق نہیں ہے نا. ایک بنا لیں آپس میں طریقہ کار. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں،
کہ کس طرح احتجاج ہونا ہے اور کیوں حکومت کو تو اس کو احتجاج کو الاؤ کرنا چاہیے. یہ جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے, یہ ڈیکورم ہے جمہوریت میں, اور اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. کسی کو احتجاج کرنا ہے کرے, کیونکہ لیکن اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے, اس کا کسی کو نقصان نہیں پہنچے, کسی کا دفتر بند, یہ نہیں کہ کاروبار بند کر دیں آپ اور جا کے دھرنے دے دیں, سارے روڈز بند کر دیں. یہ تو کوئی احتجاج کا طریقہ نہیں ہے. کوئی بھی پارٹی کرے, کسی پارٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب شیخ صاحب یہ بھی بتائیے, گولی کا تو تصور بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, گولی کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا شیخ صاحب اب یہ بتائیے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت سندھ میں پانی کے تنازع پر ایک لاوا پکڑا ہے, اور کیونکہ وہاں پر پانی کی قلت ہے اور اب 6 نہریں دریائے سندھ سے نکال دی گئی ہیں, تو بطور وزیر برائے بحری امور آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور کتنا آپ کے لیے یہ پرابلمٹک آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وفاق یہ اقدام کیسے اٹھا سکتا ہے؟ مطلب اگر ایک صوبے کی عوام اس بات پر تشویش رکھتی ہے کہ بھئی ہمارا پانی دوسرے صوبے کی طرف جا رہا ہے اور پہلے ہی ہمارے پاس پانی کم ہو, تو دیکھیے اس وقت پاکستان مسلم لیگ پنجاب میں میجارٹی پارٹی ہے اور پاکستان پیپل پارٹی سندھ میں میجارٹی پارٹی. ہم دونوں کا ایک اتحاد سے حکومت بنی ہوئی ہے, کیونکہ اگر کوئی ایک پارٹی بھی ہٹ جائے تو یہ حکومت میں میجارٹی نہیں رہ سکتی, اور میجارٹی سے ہی حکومت بنتی ہے. جمہوری حکومتیں جو ہوتی ہیں, اب 2-2.5 سال پہلے میں خود پورے سندھ میں گیا, میں بھی کراچی رہتا ہوں زیادہ تر, تو میں سندھ گیا تو پورا سندھ پانی تھا ادھر. آپ کو پتہ ہے جس قسم کا وہاں پہ ریلا آیا تھا سیلاب کا, اور جو پانی بارشیں ہوئیں, تو پورا دیکھیے پانی ایک طرف تو اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے, پھر ہم اس کو ریزروائر بناتے نہیں ہیں. ہمیں مل کے ضرورت ہے, پانی ایک قیمتی چیز ہے. جب پانی وافر ہوتا ہے تو اس کو ریزرو کر لینا چاہیے, اور جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو سب کو ملنا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا, جو انگریزوں نے بنا کے دی جو بھی نہری نظام, وہی کا وہی ابھی ہے. اس کے بعد تو ہم نے کوئی اس میں کیا نہیں, کوئی ریفارم نہیں کیا. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے شیخ صاحب, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پانی کو پریزرو کرنا اور پانی کے ریزروائرز بنانا, اور وہ ساری تو ایک لانگ ٹرم پالیسی ہو سکتی ہے. لیکن اب اس وقت جو ایشو موجودہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں جہاں پر پانی کی پہلے ہی قلت ہے, وہاں پر 6 نہریں بننا, لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمیکیبل بیٹھ کے ہی کوئی لائحہ عمل بن سکتا ہے نا, جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو اور جو ملک کے مفاد میں ہو. اور ایسی کوئی بات نہیں, ہم تو دونوں مل کے حکومت بنی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور پیپل پارٹی بھی میں سمجھتا ہوں ایکوموڈیٹیو ہے, وہ بات کو سمجھتے ہیں. ان کے لیڈرشپ بڑی سیزنڈ لیڈرشپ ہے, تو وہ ہماری قیادت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اس کا راہ نکلے گی, ضرور کوئی لائحہ عمل بنے گا, اور بننا چاہیے. یہ تو امپارٹنٹ ہے, دونوں صوبوں کے لیے بڑی امپارٹنٹ پوزیشن ہے. صحیح ہے, لیکن یہ ہوگا کب؟ کوئی ٹائم فریم آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے؟ کیونکہ ابھی جب اپوزیشن کی جماعتیں سندھ سے دورہ کر کے آئیں ہیں اور سندھ کے سیاستدانوں کو اس قومی کانفرنس کے لیے دعوت دینے گئی ہوئی تھیں, تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ سندھ میں تو اس حوالے سے لاوا پک رہا ہے, لوگ بڑے سخت ایک طرح سے کہہ لیں کہ غصے میں ہیں, اور لوگوں کو یہ عجیب و غریب وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے باتیں تو رہتی ہیں, لیکن جب بیٹھ کے ڈائیلاگ ہوتا ہے اور یہ مسئلے کا حل, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیاں, میں نے تو پہلے ایکسپلین کر دیا ہے نا, تو مل کے تو ہماری حکومت بنی ہوئی ہے, اور آپس میں مشورہ ہونا ہے, صلاح ہونا ہے. یہ بالکل بہتری کا راستہ اس میں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سندھ کے بھی مفاد میں فیصلہ ہونا چاہیے, اور جس سے ملک کا فائدہ ہو, اور دونوں صوبوں کو. میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا ایسی بات نہیں ہے. وافر پانی جب موجود ہوگا, جس وقت ہوگا, ہمارے پاس ریزروائر بننے چاہیے, اور سندھ کو بھی ملنا چاہیے, کیونکہ ان کا لوور ان کا ریپیرین, ان کا سندھ کا بھی رائٹ ہے کہ پانی پورا ان کے فصلوں کو تک جائے, بالکل جائے. لیکن شیخ صاحب, جو مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, ان کی ایک بڑی سٹیٹڈ پوزیشن سامنے آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پانی کے حوالے سے اس وقت جو سچویشن ہے وہ نان نیگوشیبل ہے, اور ہم تو کسی طور پر یہ نہیں ہونے دیں گے. تو اس پہ پھر کیا بات ہوگی؟ بات تو انہوں نے تو اپنا موقف دے دیا صاف. تو یہی بات ہوگی نا. ابھی اس کا فائنل تو کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا نا. جب بیٹھ کے کوئی سارے رستے سامنے آئیں گے, اور ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, قومی اسمبلی میں بھی بات ہو سکتی ہے, اور باہر بیٹھ کے بھی ہم پارٹیاں کو, کہ دونوں مل کے کام کر رہی ہیں,
تو بیٹھ کے انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گی کہ کوئی اس کا لائے عمل اور راستہ نکلے گا. چلیں میں اللہ بڑا کرے ہوپفل ہوں. انشاءاللہ میں نہیں انشاءاللہ. سمجھتا کہ جی جی جی. اچھا فائنلی شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ملک کی اب مختلف پورٹس پر کام رکنے کے حوالے سے آپ نے قائمہ کمیٹی میں یہ موقف پیش کیا تھا کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے پورٹس میں تقرریاں رکی ہوئی ہیں اور آپ خود وزیر اعظم کو کہہ کر تنگ آ گئے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. یہ کیا معاملہ تھا اور آپ مطلب اس قدر ناراض تھے اپنے وزیر اعظم سے کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تھے؟ نہیں، میں یہ بات غلط رپورٹ کر رہی ہیں آپ. میں نے ایسا کوئی نہیں کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تنگ آ گیا ہوں اور یہ کہ اس کو سیکورٹی کلیئرنس کی وجہ سے رکا پڑا ہے. اچھا ہم اس کو لو ڈاؤن کا نام میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے شیخ کوئی صاحب. آفیسر کوئی ہاں تو میڈیا پہ اگر رپورٹ ہو تو میری پوری آپ کیونکہ میں نے بات کی ہے سامنے آپ لیں نا اس کا. اور میں آپ کو پورا ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں نا ایس او ایز ہیں ان کے چیئرمین یا سی او ہوتے ہیں. وہ سی او جو ہے نا وہ کافی اداروں کے صرف میری منسٹری کے نہیں اور بھی کئی منسٹریوں کے بنے نہیں ہیں اور اس سے کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کے جلد سے جلد پچھلے دیکھیے نا سال ہو گیا ہماری حکومت کو اور یہ جو ادارے میں اپنے مثلا ادارے کے پی ٹی کی بات کروں وہاں کا چیئرمین ہم پچھلے 4-5 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں. اب چیئرمین نہیں ہوگا تو وہاں ہزاروں لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ادارے جو ہیں نا یہ اٹانمس ادارے ہیں, یہ خود مختار ادارے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ 4 مہینے سے کے پی ٹی کا چیئرمین نہیں ہے تو یہ تو پھر ایک کرائسس ہوا نا شیخ صاحب. اور جی اور اسی طرح پی این ایس سی ہے اس میں سی او نہیں ہے. اسی طرح ہمارے فشریز ہے وہاں کے بورڈ کے ممبر کمپلیٹ نہیں ہیں. اور یہ ایک ہمارے ادارے نہیں ہیں, دوسری منسٹری کے بھی ادارے ہیں. تو کیونکہ پرائم منسٹر صاحب بڑے مصروف ہیں اور بڑی دن رات محنت کر رہے ہیں, میں نے ان کو بھی یاد دہانی کرائی ہے. میں نے چیمہ صاحب ہمارے جو محترم منسٹر صاحب ہیں ان کی بھی یاد دہانی کرائی ہے. میں نے جو اڑان پاکستان کے پروگرام ہوئے ہیں اس میں ایس آئی ایف سی کے بھی سامنے یہ بات کی ہے. یہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے بہتر ہے. میں کوئی شکایت نہیں کر رہا, میں تو یہ کر رہا ہوں کہ ہم امپروو کس طرح کریں اپنے اداروں کو اور ان سب پہ فوری توجہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ادارے اپنے چیئرمین اور سی او اپنے اداروں کو سنبھالیں اور ان کے رزلٹ اچھے دیں. اور یہ کسی نے غلط کہا ہے کہ میں جو یہ کہ تھک گیا ہوں اور یہ ایسی بات نہیں ہے. میں نے ان کو ضرور یاد دہانی کرائی اور میرے خیال میں ان کی بھی توجہ ہے, مصروفیت زیادہ ہے. تو جلد انشاءاللہ ان کے ادارے جو ان کی میں یاد دہانی کرا رہا ہوں اس کے ہو جائیں گے اور تاکہ ہم اپنے اداروں کو بہتر طریقے سے انتظام کر سکیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. قیصر احمد شیخ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے وفاق برائے بحری امور. اور اپوزیشن کے حوالے سے قیصر شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر اپوزیشن کو وینیو کے حوالے سے یا احتجاج کرنے کے حوالے سے پروٹیسٹ کرنے کے حوالے سے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو حکومت کے ساتھ بات کریں اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی میکینزم طے کر لینا چاہیے اس حوالے سے. اور وہ اس چیز کی حمایت کرتے ہیں کہ احتجاج ہوتے ہیں, ہونے چاہیے, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی میکینزم تیار کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ سندھ میں جو پانی کا ایشو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سندھ کی صوبائی حکومت اور وفاق کو بیٹھنا ہوگا اور انگیج کرنا ہوگا اس مسئلے پر. اور ساتھ ہی ساتھ شیخ صاحب نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پر ایگزیکٹو پوزیشنز جو ہیں ان کی وہ چونکہ خالی پڑی ہیں تو اس کی وجہ سے کام کا ایک ایڈمنسٹریٹو کرائسس جو ہے وہ وہاں پر بہرحال موجود ہے. حکومت اور پارلیمنٹ کا 1 سال مکمل ہونے پر اس کی کارکردگی پر تو بہت بات ہو رہی ہے مگر وفاقی وزراء کی پارلیمنٹ میں کارکردگی کے حوالے سے پلڈیٹ کا ایک دلچسپ سروے سامنے آیا ہے جس کے مطابق وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب اس فہرست میں پہلے نمبر پر رہے ہیں کہ جن کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں حاضری 89% رہی ہے اور 1 سال کے دوران وہ مجموعی طور پر ایوان میں 17 گھنٹے بولے ہیں. 69% حاضری کے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا دوسرا نمبر ہے اور ان کا ایوان سے خطاب کا کل دورانیہ 5.5 گھنٹے ہے. اسی طرح وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ صاحب کا تیسرا, جبکہ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر صاحب کے ساتھ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک اور وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی ریاض پیرزادہ صاحب چوتھے نمبر پر ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب. السلام علیکم احمد صاحب. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے وقت نکالا. اب وفاقی وزراء کی اپنی وزارتوں کے حوالے سے تو کارکردگی کا جو پیمانہ ہے وہ تو ظاہر ہے آپ لوگ میشر بھی کرتے ہیں, ان کی کارکردگی ہمیشہ ایک اہم پیمانہ رہا ہے, مگر وزراء کی ایوان میں موجودگی اور کارروائی میں شمولیت کتنا بڑا بیرومیٹر ہے اسی سارے تناظر میں؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے 2 لحاظ سے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے جو وزراء ہیں یا پوری حکومت ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے آئین کے مطابق جواب دہ ہے اور وہ کلیکٹیولی جواب دہ ہے, یعنی پوری کیبنٹ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. تو اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود نہ ہو تو پھر یہ جواب دہی
کا सिलसिला बिल्कुल ही डायल्यूट है, इसलिए भी बहुत अहम है। और हमने माजी में देखा है कि असम्बली के स्पीकर हों या सेनेट के चेयरमैन हों, उन्होंने बार बार ये शिकायत की है कि वज़रा असम्बली में मौजूद नहीं होते, सवालों के जवाब देने हों या कोई नुक्ता किसी मेंबर ने उठाना हो तो उसको वो नोट करें, तो वो मौजूद ही नहीं होते। तो ये भी बहुत ज़रूरी है दो लिहाज से। तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि पार्लियामेंट के अंदर जो ये हमारे मेंबर्स हैं कैबिनेट के, इनकी एक तो हाज़िरी का अंदाज़ा लगाया जाए, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट में आके ये एंगेज कितना करते हैं वर्बली पार्लियामेंटेरियंस के साथ। तो ये दो क्राइटेरिया के ऊपर हमने ये वैल्यूएशन की है। बिल्कुल सही है। अच्छा अहमद साहब, क्या इसमें हम दूसरा एस्पेक्ट ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि उनकी कारकर्दगी जो ऐवान में एक शोर बरपा होता है अक्सर और हंगामा आराई हो रही होती है, उसमें ज़्यादा मसरूफ़ अमल हो बजाय इसके कि वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हों? देखिए, वो हमने तो वो टाइम उनका नोट किया है जिसमें वो ऐवान से मुखातिब होते हैं, तकरीरें या सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, या कोई कानून मुसवदा कानून पेश कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ का कोई कॉल के अटेंशन नोटिस हो तो उसका जवाब दे रहे होते हैं। ये दुरुस्त है कि अगर इस तरह की कार्रवाई के दौरान भी बाज़ औक़ात हंगामा आराई हो रही होती है, तो वो हंगामा आराई अपनी जगह पे हो रही होती है और ये अपना काम कर रहे होते हैं हेडफोन्स वगैरह लगा के, तो उसका तो कोई चारा कार नहीं है। ये दुरुस्त है कि हंगामा आराई अब हमारा एक कॉमन फीचर बन गया है, लेकिन आप वज़रा के अंदर भी देखें तो आपको एक बहुत डाइवर्सिटी नज़र आती है। कुछ वज़रा ने उनकी हाज़िरी भी बहुत अच्छी है और उनका टॉक टाइम भी बहुत अच्छा है, और कुछ दूसरे वज़रा हैं जो कि अटेंडेंस भी बहुत कमज़ोर है और वो आके असम्बली में एंगेज भी नहीं करते पार्लियामेंटेरियंस। वो कौन से हैं वैसे, वो भी बताइए हमारे नाजरीन को। देखिए, वो मोहसिन नकवी साहब एक तो हमारे वज़ीर दाखिला है, उनकी अटेंडेंस भी बहुत कम है और उनका टॉक टाइम भी बहुत कम है। और एक हमारे चीमा साहब हैं जो वजारत इस्टेब्लिशमेंट उसके वज़ीर हैं, तो वो भी उनकी भी हाज़िरी बहुत कम है और उनका टॉक टाइम तो सिर्फ फ़कत 1 मिनट है। तो ये अहद चीमा साहब, ये दोनों साहबान की जो मैं सोच रही हूँ अहमद साहब 1 मिनट में उन्होंने बात क्या की है, मुझे तो तजस्सुस लाहक हो गया है। जी, ये एक अलग बहस है कि वो 1 मिनट में उन्होंने क्या कूजे में दरिया बंद किया होगा, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन उनका जो टॉक टाइम कंप्यूट हुआ है सही है, और तो हमने इकट्ठा किया वो 1 मिनट ही है। ठीक है। अच्छा, अब अव्वल नंबर की जो कारकर्दगी मिसाल के तौर पे वजीर कानून की है, क्या उसमें कानून साजी के जो पहलू हैं वो भी शामिल हैं, या ये सिर्फ उनका टॉक टाइम और हाजिरी को ही मद्देनजर रखकर बनाया गया है सारा सर्वे? ये टॉक टाइम और हाजिरी की बुनियाद पे चूँकि बड़े हार्ड फैक्ट्स हैं, उसकी बुनियाद पे हमने ये कंप्यूट किया है, और हमने ये नहीं देखा है कि ये हुकूमत कितनी अच्छी है या वज़ीर साहब कितने अच्छे हैं। हमने उनका काम बताया कि ये कितना उन्होंने हाजिरी दी है और कितना बोले हैं, लेकिन इसके अलावा चूँकि अच्छा, अब ये जो मेजर है, ये मेजर करना ज़रूरी क्यों है पार्लियामेंटेरियंस के लिए? ये भी मैं चाहूँगी कि ज़रा आवाम को समझाएं कि ये सर्वे करना कि भाई कौन कितना आया और कौन कितना बोला, ये ज़रूरी क्यों है, ये पैमाना, इसका तयन करना? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि वज़रा के कॉन्टेक्स्ट में तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आइन के मुताबिक इन्हें अपनी पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होना है। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ये हमारे आइन की हमारे आइन का तकाजा है कि वो पार्लियामेंट के सामने आके जवाबदेह हों। पार्लियामेंटेरियंस उनसे सवाल पूछें, उनके सामने कोई मोशन पेश करें, कोई अपना नुक्ता एतराज़ पेश करें, तो उसके नतीजे उसके सामने ये मौजूद हों ताकि उन तमाम बातों का वो जवाब दे सकें। तो इसलिए बहुत अहम है, और कई दफ़ा सवाल पूछे जाते हैं और उस सवाल का जवाब देने के लिए तो वो लिखा हुआ जवाब मौजूद होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री सवाल का फिर जवाब देने के लिए इनकी मौजूदगी ज़रूरी होती है, और ये मौजूद नहीं होते। तो ये अवाम के, क्योंकि अगर ये जवाब देंगे पार्लियामेंट को तो अवाम तक भी पहुंचेगा। तो ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के सामने जवाबदेही नहीं है, ये अवाम के सामने जवाबदेही भी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और फाइनली ये भी बताइए अहमद साहब कि अब इस पार्लियामेंट की जो मजमूई तौर पर कारकर्दगी, उसको आप कैसे रेट करेंगे? 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो या फिर पीका एक्ट का पास होना, पार्लियामेंट का पहला साल किन अल्फाज में याद रखा जाएगा, क्योंकि लोगों को ख़ास तौर पर ये 2 चीज़ें तो याद रहेंगी बड़े लंबे अरसे तक?
دیکھیں اب یہ پارلیمنٹ کی کارکردگی اور خاص طور پہ نیشنل اسمبلی کی کارکردگی، چونکہ اس کا 1 سال 28 فروری کو مکمل ہو رہا ہے، تو ہم نے 28 فروری کو ہماری ایک تفصیلی رپورٹ اس کے بارے میں جاری ہوگی. اچھا. لیکن آپ نے سوال پوچھا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو نیشنل اسمبلی ہے، ایک لحاظ سے یہ بہت ڈسٹنگوش کرتی ہے کہ انہوں نے ریکارڈ نمبر آف لاز پاس کیے ہیں پہلے سال میں، کو 47 قوانین، اور پچھلی اسمبلیوں نے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم قوانین، یعنی کوئی 10 قانون، 7، 12، اور پہلی اسمبلی نے تو 2 قانون پاس کیے تھے، یعنی 2002 والی اسمبلی نے. ٹھیک. قانون بہت زیادہ پاس کیے ہیں. اس کے بارے میں عوام کی اپنی ججمنٹ ہے کہ قانون کتنے اچھے ہیں، کتنے نقصان ہیں، کیونکہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن یہ ان کا ایک خاص طور پر ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے احمد بلال محبوب صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، سربراہ اور پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی اور ہمارے وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے بیان کر رہے تھے. 1 منٹ والی جو اسپیچ جس نے بھی کی ہے احد چیمہ صاحب نے، اس پہ مجھے خاصی وہ ہے کہ بھئی انہوں نے 1 منٹ میں کہا کیا ہے، اس پہ احمد صاحب کو بھی ذرا مسکراہٹ آ گئی چہرے پہ ان کے بھی. لیکن اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.